شمسا کالا دوپٹہ بدن پر لپٹے بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ بال الجھے الجھے بکھرے پڑے تھے۔ انسان جب پریشانی میں ہو یا خوف میں، سجنا سورنا کھانا پینا وہ خود نہیں چھوڑتا۔ دراصل اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی زندگی کیا تھی۔ شمسا کیا ہوا؟ شمسا کچھ تو بتاؤ، اس نے بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ شمسا سر اٹھاتے ہی اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ شمسا میری جان، حوصلہ، مجھے کچھ بتاؤ نا، وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حیرانگی سے بول رہی تھی۔ جویریہ، شمسا نے پیچھے ہو کر کہا۔ ہاں شمسا۔ جویریہ غضب ہو گیا ہے۔ میں تصویریں اپلوڈ فیس بک پر کرتی تھی نا، وہ تصویریں کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا کیا کیا بنا دیا اور گھر بھیج دی۔ شمسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ حیران بیٹھی تھی۔ شمسا اٹھ کر الماری سے تصویریں نکال لائی تھی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی تھی۔ چہرہ شمسا کا ہی تھا، مگر اتنی بری طرح کی تصویریں تھیں۔ اس کے ہاتھ سے تصویریں نیچے گر گئی تھیں۔ میں کیا کروں جویریہ؟ اسے شمسا کی آواز بہت دھندلی سی دکھائی دی تھی۔ وہ چونکی، کون ہے یہ شیطان؟ معلوم نہیں، البتہ آئی ڈی احسان خان کے نام سے ہے۔ کہتا کیا ہے؟ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا تو میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی تو اس نے گھر تصویریں بھیج دی۔ گھر والے کیا کہتے ہیں؟ انہیں نہیں ہے خبر، کیونکہ جب ڈاکیا آیا تو میں اکیلی تھی گھر میں۔ او شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے پبلک سے فیس بک پر کوئی بھی فرینڈ بنانا ٹھیک نہیں۔ وہ لوگوں کی نیتوں پر حیران تھی۔ میں نے سوچ لیا، اب فیس بک بھی ڈیلیٹ کر دوں گی اور یونی بھی نہیں جاؤں گی۔ شمسا نے کلائی سے آنسو پونچھ کر کہا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ یونیورسٹی مست جانا ہے، کسی شیطان کو فتح کیوں ہم دے دیں؟ ہم نے چلنا ہوگا، رکنا نہیں ہے۔ وہ شمسا کو سمجھانے لگی تھی۔ بیکار ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں نیٹ پر دے دی ہوں گی۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا۔ تم وہم کو دل سے نکالو اور کل یونی جانے کی ٹھان لو، ورنہ میں تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ لیکن جویریہ، کوئی لیکن ویکن نہیں چلے گا، کچھ نہیں ہوگا، میرا یقین کرو۔ وہ اسے سمجھانے لگی، مگر دل میں اس کے ایک ہی کھٹک تھی، شیطان لوگ کون ہیں؟ کیا ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو شیطان ہوں؟ اس نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ پیار اور محبت دیکھا اور سیکھا ہے، مگر یہ کون تھا جو اس کے دل کو جلا کر رکھ گیا؟ دنیا میں انسانوں کے ہی روپ میں حیوان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی۔ وہ شمسا سے وعدہ لینے کے بعد کہ وہ کل یونی آئے گی، اس کے گھر سے گاڑی نکال کر چل پڑی تھی۔ سارا رستہ یہی سوچ سوچ کر گزرتا رہا کہ ایسے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک لی تھی۔ اللہ، اس کے دل میں خیال گزرا تھا۔ وہ ایسے تلملائی جیسے اسے کھوئی ہوئی چیز ملی ہو۔ اللہ کا نام وہ نام ہے جسے لیتے ہیں دل میں عجب سی محبت پیدا ہوتی ہے، جو کسی انسان کے نام سے نہیں ہوتی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر پڑے موبائل کو اٹھایا اور شمسا کا نمبر نکال کر کال ملائی۔ ہیلو شمسا، ایک آئیڈیا آیا ہے ذہن میں۔ تصویروں کا ڈیٹا اس شیطان کے پاس سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ ہم اس کے پاس سے کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ شمسا نے بیڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ کر سکتے ہیں، وہ پر یقین ہو کر بولی۔ کیسے؟ شمسا حیران تھی۔ ایک ذات کی مدد چاہیے ہوگی۔ کون سی ذات؟ شمسا چونکی۔ وہ ذات جو سب کر سکتی ہے۔ اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ کوئی وزیر ہے کیا؟ شمسا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، بادشاہ ہے۔ بادشاہ؟ یہاں کون سا بادشاہ ہے؟ انگلینڈ کی تو بات نہیں کر رہی تو؟ ایک انگلینڈ کیوں، جب ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے؟ میں اللہ کی ذات کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ؟ شمسا کی آنکھوں میں سوال ابھرا، مگر دل تک نام اتر گیا تھا۔
وہ کہتا ہے نا تم مانگو میں دوں گا، تو چلو آج اس سے مانگتے ہیں۔ کیسے؟ 2 نفل پڑھو اور گڑ گڑا کر مانگو اللہ سے، مجھے یقین ہے وہ ضرور سنے گا۔ میں بھی مانگوں گی، تم بھی مانگو۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ضرور، ابھی پڑھتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل سے کال کاٹی اور ساتھ سیٹ پر رکھا، چابی گھما کر گاڑی چلائی اور بھاگتے ہوئے چل پڑی۔ سر پر سفید دوپٹہ لپٹا ہوا، جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ بارگ الہی میں اٹھائے ہوئے تھے۔ یا اللہ، میرے اللہ، تم شمسہ کی عزت رکھ لو، لوگوں کی شیطانی سوچ کو خاک کر دے اور شمسہ کی عزت کو عروج دے۔ اے میرے اللہ، میں کیوں کسی اور کی منت کروں؟ ہم کیوں کسی اور کے آگے جا چکے؟ جب ہمارا رکھوالا تو ہے، تو ہی تو بادشاہ، تو پھر کیوں کسی اور چوکھٹ پر بھیک مانگوں؟ یا اللہ، ایسے ناپاک سوچ رکھنے والوں کو سزا سے دے میرے اللہ، انہیں دکھا کہ جب تک تو نہ چاہے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کچھ بھی کر سکے۔ یا اللہ، مجھے معجزہ دکھا اور شمسہ کا تمام ڈیٹا اس کے مینے انسان سے ختم کر دے جو انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ یا اللہ، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ وہ ہاتھوں میں منہ کو لیے رونے لگی تھی۔ اس کی بابی رابعہ عزیز سرخ کڑھائی کیا ہوا شرارہ دوپٹہ گردن سے لپٹا ہوا، بال کھلے ہوئے تھے، کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر حیرانگی سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر جائے نماز بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ روئی روئی لگ رہی ہو؟ رابعہ بابی نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابی، ایسے ہی اللہ کو یاد کر لیا تو آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو؟ بابی حیرانگی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ حیرانگی آپ کی بجا ہے بابی، ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کے آنسو اس ذات کے لیے نہیں گرتے بلکہ اپنے مطلب کے لیے گرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسے بنا مطلب کے یاد کرتے ہیں۔ ہم تو مطلب پرست ٹھہرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا خیر، فلسفے کو چھوڑو، میں تمہیں یہ بتانے آ رہی تھی کہ آنے والے ہوں گے چند لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے، ذرا ڈھنگ سے تیار ہو جانا، اور ہاں، اس دوپٹے کو اتارو، اب دعا مانگ لینا، اتنے خوبصورت بالوں کو ڈھک لیا ہوا ہے۔ بھابی نے نصیحتیں شروع کر دی تھی۔ کیوں بھابی، دوپٹے میں کیا وہ ریجیکٹ کر دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ آج کل کے لڑکے آج کی لڑکی پسند کرتے ہیں نا، کہ 100 سال پرانی بوڑھیوں کی طرح چادر میں لپٹی، انہوں نے بتایا۔ اچھا، انہیں لڑکیاں نہیں ڈیکوریشن پیس چاہیے۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو جویریہ؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر؟ بھابی کے لہجے میں خفگی آ گئی تھی۔ اچھا خیر چھوڑیں بھابی، میں مل لوں گی، مگر لڑکا اگر مجھے پسند آیا تو شادی ہوگی، نہیں تو نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ اوکے بابا، جیسے تم چاہو گی وہی ہوگا، تمہارے دونوں بھائیوں کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اوکے، اچھا تم تیار ہو، میں کچن میں دیکھ لوں کچھ باقی تو نہیں رہ گیا کام۔ وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔